ایسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم پر موت طاری کر دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ استفہام بمعنی تعجب، انکار اور توبیخ ہے، اور خطاب انہی کافروں کو ہے جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ حیرت ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے کے بعد تم پر دوبارہ موت طاری کرے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم تقوی کی راہ اختیار کرتے، اللہ پر ایمان لاتے، اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کے ثواب کی امید کرتے، حالانکہ تم بے جان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت اور اپنے خالق ہونے پر ایک دوسری دلیل پیش کی ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں عدم سے پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اسی طرح اس نے تمہارے لیے زمین اور اس میں موجود تمام نعمتیں پیدا کیں اور پھر آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے باس بعد الممات پر دلیل پیش کیا، پھر اچھوتے انداز میں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو احسن طریق پر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے آدم کو پیدا کیا اور اسے علم سے نوازا جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اصل حکم اباحت و طہارت ہے، یہاں تک کہ کسی چیز کی حرمت یا ناپاکی کے بارے میں کوئی صریح دلیل نہ آ جائے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ قرآن کریم میں استوا 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی حرف سے متعدی نہیں ہے تو کمال و تمام کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور اگر حرف علا کے ذریعے متعدی ہے تو علا اور ارتفاع کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اور اگر الا کے ذریعے متعدی ہے تو قصد کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ثم استوى الی السماء، یعنی اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور اسے 7 آسمان بنایا اور مضبوط و مستحکم کیا، اور وہ آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اور سورہ نازعات کی آیت وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں درخت اور گھاس وغیرہ اگائے۔